حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ یاد رکھیں اتنی اچھی نماز اتنی ہی اچھی زندگی اتنی ہی اچھی آخرت۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے سستی کرتے ہوئے اور معمولی سمجھتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے سایہ میں پناہ دے گاؤں میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ایسی بات کہتا ہے جو لوگ سن کر ہنسی حالانکہ وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چل رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک خادر شاخ ملی، اس آدمی نے راستے میں سے اس شاخ کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور مغفرت فرما دی۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جگہ والو ہو۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرویونکا میں جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، جو عمل تم اللہ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گی جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گی۔ اللہ بہتر کرے گا، اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نواز نہ تمہارے حق کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔